میرا بنگلہ دیش کا یہ پہلا سفر ہے، اور کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ حضرت مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے استاذ ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، حضرت میں ہم نے دو چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے، تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی۔ کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے۔ حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی۔ کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا۔ تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی۔ پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے، ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2 3 4 بچے ہوں گے۔ تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے۔ زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، ان کی برکات ہیں، اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلباء۔ میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں؟ تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے، 100 میں کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے میرے جیسا نالائق، ورنہ 99% تو مفتی شہید اللہ صاحب جیسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، اور خدمت اتنی کہ اتنا بڑا مدرسہ، اور آگے جو مدرسے سے علماء نکلیں گے، طلباء نکلیں گے، وہ کہاں کہاں جا کے دین کی خدمت کریں گے۔ تو یہ سارا صدقہ جاریہ کس کا ہوگا؟ مفتی صاحب کا ہوگا۔ صحابہ جب دنیا میں پھیلے ہیں، کسی کے پاس ایک حدیث، کسی کے پاس دوسری حدیث، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق فتویٰ دیا۔ یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا ایسے، اسلامی حکومتیں وسیع ہو رہی تھیں، لہذا جیسے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کیا گیا، تو اسی طرح فقہ کو بھی مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ لوگ بے لگام نہ رہیں، کسی ایک مرتب فقہ کو فالو کریں۔ تو یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا، پھر امام مالک کے شاگردوں نے، امام شافعی، امام احمد، تو ان کے شاگردوں نے مرتب کیا۔ بہت ساری چیزوں میں اتفاق، کچھ میں اختلاف رہ گیا۔ امت نے کہا اب جو اختلاف رہ گیا وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دلائل کی بحث ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے، اب ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو، دوسرے کو بھی برحق سمجھو۔ یہ طریقہ 1200-1300 سال سے امت میں رائج ہے، کامیابی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ ایک اختلاف کی آگ میں ڈالے گا، وہ ایسے اختلاف کی جنگ میں ڈالے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے، ہم اسی طریقے پہ، اب اس کو فقہ حنفی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس کو فقہ حنفی اس لیے کہتے ہیں، اس کے جامع مرتب کون ہے، مدون کرنے والے کون ہیں؟ وہ امام حنیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اس لیے اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جس شخصیت کے تعارف ہمارے زبان کے لائق نہیں ہے، جو کہ خلیفہ مجاز حضرت العلام مفتی محمد عبد الرحیم صاحب، محتمم و مدیر جامعۃ الرشید کراچی پاکستان کے معزز شخص ہیں، ان کے خلیفہ مجاز ہیں حضرت العلام، حضرت محترم و مکرم و معظم و مبجل علامہ مفتی طارق مسعود صاحب ابھی ہمارے سامنے نصیحت فرمائیں گے۔ حضرت العلام مفتی طارق مسعود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں چل رہے ہیں۔
الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرا بنگلہ دیش کا یہ پہلا سفر ہے اور کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ حضرت مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے استاذ ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ہم جب مدرسے میں آئے، میری عمر 18 سال تھی، میں دارالافتاء والارشاد ناظم آباد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا، تو مجھے وہاں چند استاذ نظر آئے۔ بہت چھوٹا سا مدرسہ تھا، 8-10 طلبہ تھے، تو 8-10 طلبہ میں استاذ بھی 6-7 ہی تھے۔ میں جب صرف پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا، میں اپنے درجے میں اکیلا۔ تو ہمارے استاذ میرے بارے میں کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، اپنی کلاس میں یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی کلاس میں 2 بچے، کسی میں 3، اس طرح سے ہمارا مدرسے کا آغاز تھا۔ تو میں تو کالج کے ماحول سے آیا، جب میں آیا تو میں نے جن چند اساتذہ کو دیکھا ان میں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب بھی تھے دامت برکاتہم۔ حضرت بالکل جوان ہوا کرتے تھے، اب بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، پہلے اور زیادہ جوان تھے۔ تو حضرت کا لب و لہجہ بنگلہ دیش والا لب و لہجہ تھا بات کرنے کا۔ تو حضرت میں ہم نے 2 چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی۔ کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے۔ حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی۔ پھر حضرت اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے، پتہ چلا بنگلہ دیش چلے گئے۔ تو یہ بات ہوگی 97-98 کی۔ تو میں نے پھر حضرت کو 27 سال سے نہیں دیکھا۔ کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا۔ تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی۔ پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے، ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2-3-4 بچے ہوں گے۔ میں ڈھاکہ سے مولانا طلحہ صاحب کو بار بار کہتا رہا بھائی حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی زیارت ضرور کرنی ہے، ان کے مدرسے میں لے کے جاؤ۔ تو ہمیں نہیں پتہ تھا ڈھاکہ سے 4-5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آنا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا گاؤں میں مدرسہ ہے۔ ہم جب یہاں آئے تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے۔ زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، ان کی برکات ہیں، اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلباء۔ میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں، تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے۔ تو یہ جہاں حضرت کی برکات ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی، وہاں یہ اسلام کے زندہ ہونے کی بھی علامت ہے۔ دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے اس طرح سے علم حاصل نہیں کرتے
کہ 8 سال 9 سال 10 سال اپنی عمر کا بہترین حصہ، اپنی جوانی کا بہترین حصہ دین کا، اپنے مذہب کا علم سیکھنے میں لگائیں. کہیں بھی نہیں ہوتا پوری دنیا میں. کبھی آپ نے سنا عیسائی لڑکوں نے نوجوانوں میں 8 سال کے لیے عیسائیت سیکھنے میں وقف کر دی؟ اور یہ سب طلبہ رہائشی ہیں. جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا؟ جمعرات کو بھی نہیں ہوتی چھٹی، پھر کس دن ہوتی ہے؟ بس ایک دن تو چھٹی ہوتی ہوگی نا. یہ کون سا؟ نہیں، روزانہ اسباق چلتے ہیں 7 دن، 6 دن چلتے ہوں گے. ہاں تو ایک دن چھٹی ہوئی نا. گھر نہیں جاتے ہوں گے اس میں، وہ تو کہ گھر دور ہیں، پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں طلبہ، چھٹی تو ہو گئی نا. تو آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے 8 سال طلبہ اپنی عمر کا بہترین حصہ جو جوانی کا حصہ ہوتا ہے وہ صرف دین کا علم سیکھنے میں لگا دیں اور اس کے بدلے میں ان کو ثواب کے سوا کچھ بھی نہ مل رہا ہو، صرف ثواب مل رہا ہو؟ ہم جب مدرسے میں آئے دارالفتہ میں تو ہم نے جب پڑھائی شروع کی تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے بھائی یہ تم 8 سال 10 سال مدرسے میں لگاؤ گے تو تمہیں جو سرٹیفکیٹ ملے گا اس پہ کون سے ملک میں تمہیں اچھی جاب ملے گی؟ ہم کہتے تھے ہمارے اپنے ملک میں نہیں ملے گی، کسی اور ملک میں کہاں سے ملے گی؟ جاب نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ہے. کسی مدرسے میں تدریس مل جائے بڑی بات ہے. تو لوگ پوچھتے تھے پھر علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب ہم اپنے شیخ سے لیتے تھے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے بھائی علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں علم بھی عطا فرما، عمل بھی عطا فرما اور پھر اس علم سے ہم سے دین کی خدمت لے لے. تو حضرت فرماتے تھے اللہ دین کی خدمت لیتا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جس سے اللہ لینا چاہے اللہ اس سے خدمت لے گا، چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو. تو حضرت نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعا مانگو بہت کثرت سے کہ اللہ دین کی خدمت لے لے. ایک دعا حضرت بہت سکھایا کرتے تھے طلبہ کو، آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت ہمت کے ساتھ اپنے دین کی خوب خوب خدمت لے لے. یہ 4 الفاظ سکھاتے تھے حضرت. 5واں لفظ میں نے تبلیغ والوں سے سیکھ لیا. میں جب حرم میں تھا عمرہ کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا، میں جب بیٹھا تھا نا رومال منہ پہ ڈال کے تاکہ کوئی مجھے پہچانا نہیں، بیت اللہ کے ساتھ نا میں بیٹھا تھا منہ پہ رومال ڈال کے، لیکن پھر بھی لوگ پہچانتے تھے تو آ کے سلام سیلفی، تو تھک جاتا ہے آدمی، تو میں تھوڑا سا ناراض ہوتا تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک صاحب آئے میرے پیچھے سے کندھا دبانے لگے. میں تھکا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے عمرہ کر کے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، وہ انہوں نے ایسے اسٹائل سے دبایا کہ میں بھی گھننا، سمجھتے ہیں گھننا، اردو کا لفظ ہے گھننا. گھننا کا مطلب ہوتا ہے، ابھی کیا مطلب سمجھائیں، پھر وہ تو اردو آپ لوگ پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ، اس میں استاد سے پوچھ لینا گھننا کا مطلب بتائیں. گھننا کا مطلب بتایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے. دکھائیں گے یہ گھننا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو میں گھننا بن گیا اور میں نے کہا کوئی بندہ دبا رہا ہے بس دبانے دو، مزہ آ رہا ہے، دیکھو ہی نہیں پیچھے مڑ کے. تو انہوں نے ایسا کندھے پہ دبانا شروع کیا، سر میں مالش شروع کی، مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا تو بڑا مزہ آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کے کون ہے. میں نے کہا جو ہو رہا ہے خود سے ہونے دو. تو جب کچھ دیر گزر گئی تو میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سفید ریش بزرگ تھے، کوئی بوڑھے آدمی تھے. مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا یہ بوڑھے آدمی میرے کو 4 شادیوں والے کو دبا رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے. تو میں نے پھر ان سے معافی مانگی. میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا تھا آپ کو. اصل میں انہوں نے دیکھا کہ میرے بارے میں کہ میں کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہا اپنے ساتھ نا، جو بھی آتا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ادھر سے دبانا شروع کرو، اس کو مزہ آئے گا تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں مجھ سے پوچھے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے پھر ان سے بات چیت شروع کی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا پتہ نہیں یہ کون سے نمبر کا عمرہ ہے ان کا.
کہتے ہیں میں نے یہاں بیت اللہ کے سامنے جو ملتزم ہے اس پہ میں یہاں کتنے لوگوں کو اسی طرح سے دین کی دعوت کے کام میں لگا چکا ہوں 20-25 سال سے. یہی میرا طریقہ ہے. پھر انہیں واقعات سنائے. موبائل میں ایک سیٹھ صاحب کی تصویر دکھائی جو دعوت کے کام میں لگنے سے پہلے کیا تھے اور یہاں آ کے بیٹھے. انہوں نے اس کو دبایا, دبانے کے بعد بات چیت شروع کی, پھر دین کی دعوت دی, آہستہ 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 دین سمجھاتے رہے. پھر کہتے ہیں یہاں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا رہا. یہی ان کا طریقہ واردات, یہ طریقہ تھا. پھر انہوں نے تصویر دکھائی, اب یہ کیا بن چکا ہے. وہ فیصل آباد میں کسی فیکٹری کا بہت بڑا سیٹ تھا, شراب کباب اور عیاشیوں میں لگا ہوا تھا. کہہ رہے ادھر دعوت دیتا ہوں, ادھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا ہوں, اس کے بعد وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے, اس کی زندگی تبدیل. کہہ رہے ابھی وہ جو عیاش شخص تھا جو بالکل عیش و عشرت میں تھا, ابھی مسجد نبوی میں ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مسجد نبوی میں 10,000 مرتبہ درود کی تسبیح مکمل کروں گا, پھر اس کے بعد واپس آؤں, اور تبلیغ میں نکل گیا. تو ایسے وہ 20 سال سے دعوت کا کام کر رہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکال چکے. اس وقت مجھے ایک اندازہ ہوا کہ دین کی خدمت اللہ بہت سو سے لے لیتا ہے, خدمت کا جذبہ پیدا ہونا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. وہ جو بزرگ تھے وہ دین کی خدمت تو بہت سے لوگوں سے اللہ لے رہے, لیکن وہ والا جذبہ کیا ہر ایک میں ہوتا ہے؟ جذبہ تو دیکھو بھائی, کیسی فکر ہے. ادھر حرم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہی لوگوں کو دعوت, اور پھر ادھر پاؤں دبانا, سر دبانا. ہم تو دعوت دیتے ہیں بھائی دین پہ آنا ہے آؤ, نہیں تو جاؤ جہنم میں. کیا خیال ہے؟ دین پہ چلنا ہے اچھی بات ہے, نہیں چلنا جاؤ جہنم بھی. تو بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ہم چھوٹے بچے تھے, ایک دفعہ ہم صدر میں گھوم رہے تو ایک بندے کو میں نے دیکھا, وہ CD بیچ رہا ہے فحش ویڈیو کی, انڈین فلموں کی یا ایسی فحش چیزوں کی. تو میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا, میں نے کہا تم کیوں کوئی اور کاروبار کرو, لوگوں کو تم یہ چیزیں حرام چیزیں بیچ رہے ہو. مجھے کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ, کیا لوگ نے جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ. میں نے کہا جائیں گے. کہہ رہے یہ اسی سلسلے میں. کہہ رہا سب نے جنت میں تھوڑی جانا ہے, جو جہنم میں جانے کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ جس نے جانا ہے یہ خریدے جائے جہنم میں. تو میں نے کہا وہ تو چلے جائیں گے, تجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹیں گے. تو کچھ لوگوں کا یہ ہے بھائی جاؤ جنت میں جاؤ, جاؤ جہنم میں جاؤ. تو اس لیے اللہ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اے اللہ قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ دین کی خدمت دے, ہمت کے ساتھ. طاقت بھی ہو دین کی, بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے ہمت نہیں ہوتی, سست ہوتا ہے انسان. عافیت کے ساتھ, بعض دفعہ دین کی کام میں آزمائشیں اتنی آتی ہیں کہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے, تو عافیت کے ساتھ. اے اللہ قوت, ہمت, عافیت, 4 لفظ میں نے استعمال کیے تھے نا. اخلاص, بعض مرتبہ قوت بھی خوب طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے, دین کی طاقت ہوتی ہے اس کے جسم میں خدمت, دین کی خدمت کرنے کی. ہمت بھی ہوتی ہے, یعنی سستی نہیں ہوتی. اور قوت, ہمت, عافیت کے ساتھ. اور چوتھی چیز اخلاص نہیں ہوتا, کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو اخلاص کے ساتھ. اور 5ویں چیز کا پھر میں نے اضافہ کیا ان بزرگ کو دیکھ کے, جذبے کے ساتھ. اے اللہ جذبہ وہ چاہیے جو, میں نے دعا ہمیشہ مانگتا ہوں, اے اللہ وہ والا جذبہ چاہیے جو اس بزرگ کا جذبہ. اتنے بڑھاپے میں دیکھو, مجھے وہ دعوت دینے کے لیے نہیں, وہ ویسے ہی سلام دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں دبائے, لیکن مجھے انہوں نے سمجھا دیا کہ کیسے دعوت کا کام ہوتا ہے. کوئی نئی بھی بات سننا چاہ رہا ہو تو اس کو بھی سنا دیتے ہیں. تو آپ طلبہ ہو, دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں, دنیا میں انہیں کچھ ملے نہ ملے, یہ جو علماء ہیں نا, عوام لوگ, یہ ایک لفظ زبان پہ بہت بلاتے ہیں, کہتے ہیں مولویوں کے تو بڑے ہی مزے ہیں, مولویوں کے تو بڑے ہی مزے. پھر وہ میرا حوالہ دیتے ہیں, اس مولوی کو دیکھو
کبھی کینیڈا میں گھوم رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی افریقہ میں، کبھی بنگلہ دیش، کبھی کہاں، کبھی جاپان کی ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے۔ مولویوں کے بڑے مزے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور باتیں بھی 4 شادیوں کی، اور صرف باتیں نہیں کرتا، رکھی ہوئی بھی ہیں۔ مولویوں کے بڑے مزے ہیں۔ تو جب لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو تم بھی کیا بنا دو؟ مولوی۔